بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنی قوم کو مبارکباد پیش کرنا چاہوں گی۔ سب لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو، کیونکہ تحریک انصاف نے کلین سویپ کی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ بات کی بات ہے، لیکن سب سے پہلے آپ لوگ مبارکباد میری قبول کریں کہ تحریک انصاف پی ٹی آئی نے ایک بھاری اکثریت حاصل کی ہے اور ہر شہر سے، وفاق سے، صوبوں سے کلین سویپ کی ہے اور بھاری تعداد میں ووٹ لیے ہیں۔ تو اب میں آپ لوگوں سے جس سلسلے میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہم لوگ، مجھ سے بہت سے لوگوں کے کہنے پہ میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے، میرے پاس میسیج آئے ہیں اور کچھ سوال پوچھے گئے ہیں اور ان کا جواب دینے کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سوال یہ تھا کہ بھئی ہم لوگوں کو بہت زیادہ موٹیویٹ کر رہے تھے اور ہم لوگوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ قوم کی امانت ہے اور آپ لوگ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے۔ آپ کا ووٹ قوم کی امانت ہوتی ہے اور آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے، اپنے ملک کے لیے اپنا حق رائے دہی جو ہے اسے استعمال کرنا ہے۔ تو یہ ہم لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے تھے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ووٹ آپ کا حق ہے، آپ کو وہ ووٹ ضرور دینا چاہیے اور اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہیے۔ اب اگلا سوال یہ جاتا ہے کہ لوگ مجھ سے یہ پوچھ رہے ہیں اور بہت سے لوگوں نے یہ پوچھا کہ ہم تو اپنا حق رائے دہی جو ہے وہ تو استعمال ہم نے کیا، ہم نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور ہم لوگوں نے انتظار کیا نتائج کا، لیکن ہم نے جو ووٹ دیا اور جو رائے ہماری تھی، رات تک تو سب ٹھیک تھا، لیکن صبح جو کچھ ہم نے دیکھا وہ ہماری رائے کے مطابق نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہ کنفیوژن دور کر دوں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ آپ نے ووٹ کاسٹ کر کے بہت اچھا کیا اور آپ کو ایسا کرنا چاہیے تھا اور ہمیشہ ووٹ اپنا کاسٹ کرنا چاہیے۔ دوسری چیز میں آپ لوگوں کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بات کی کہ ووٹ تو ہم نے کاسٹ کیا لیکن جو نتائج آئے وہ اس کے مطابق نہیں تھے، اور میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے اب بھی مایوس نہیں ہونا۔ آپ لوگوں کے ووٹ کاسٹ کرنے کا جو فائدہ ہوا وہ بھی میں آپ لوگوں کے گوش گزار کرتی ہوں۔ سب سے پہلی بات کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، ہمیشہ کی طرح اپنا حوصلہ، اپنی ہمت پہ قائم رہنا ہے، مایوس نہیں ہونا۔ عمران خان نے جیل میں سے بارہا یہ میسج دیا کہ میری لوگوں سے کہو، عوام سے کہو کہ ووٹ ضرور کاسٹ کیجئے گا۔ تو وہ کیا لائے عمل تھا کہ یہ بات آپ کو کہی گئی کہ آپ ووٹ ضرور کاسٹ کریں۔ اب دیکھیں بات یہ ہے کہ جو حالات چل رہے ہیں اس کے مطابق سب سے پہلے پی ٹی آئی کے ساتھ جو کچھ بھی کیا گیا اسے کیسے بکھیرا گیا، اور یہ بات اس لیول تک، مطلب کہ ان کا خیال یہ تھا کہ جماعت کو بکھیر دیا جائے گا، انتخابی نشان ان سے چھین لیا جائے گا، تو لوگ جو ہیں وہ کنفیوز ہو جائیں گے اور وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے، کنفیوژن کا شکار ہو جائیں گے۔ دوسری چیز کہ بہت کوشش کی گئی کہ لوگوں میں مایوسی پیدا کی جائے، لوگوں کو کہا گیا کہ آزاد امیدوار ہیں، یہ بعد میں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوں گے نہیں ہوں گے، اور اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ کی گئی۔ لیکن میں اس بات کو ایکسیپٹ کرتی ہوں کہ ٹرن آؤٹ وہ نہیں رہا، مطلب کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 50% سے بھی شاید کم تھا، 45% ٹرن آؤٹ تھا، اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ پی ٹی آئی کتنی بھاری اکثریت سے جیتی ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ فارمز جو ہیں میں ان کے مطابق آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں، فارم 45 47 کے مطابق آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب الیکشن اناؤنس ہوا، مطلب جو حلقے تھے ان میں جب گنتی ہوئی ووٹوں کی اور جو پروسیس ہوا اس کے بعد، مطلب کہ ان کا فرق، ان کا ڈیفرنس کتنا تھا کہ اگر ایک حلقے سے نا، ایک کمرے کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ اس میں باقی جو جماعتیں، جو چھوٹی جماعتیں ہیں، ان میں سے کسی کینڈیڈیٹ کے ووٹ جو ہیں وہ 7 نکلے، کسی کے 9 نکلے، کسی کے 10 نکلے، وہاں نون لیگ کے جو ووٹ تھے، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی بات آپ سے بتا رہی ہوں ایز اے ایجنٹ، کہ وہ نون لیگ کے 113 ووٹ تھے اور پی ٹی آئی کے 450 ووٹ تھا، تو ہر کمرے کا تناسب جو ہے ووٹ کا وہ یہی تھا۔ تو ان کو جب آپ نے ایک ساتھ آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے کہ نون لیگ کو تیسرا حصہ بھی پورا ووٹ نہیں ملا، سب لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا، اور ان حالات میں جب پی ٹی آئی کو بکھیر دیا گیا اور آخر میں جب ان لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اتنا بکھیرنے کے باوجود لوگ ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں اور لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی محبت میں گرفتار ہیں، انہوں نے اس کو فلاپ کرنے کے لیے انتخابی نشان بلہ چھین لیا۔ بلہ ایک اور کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو دے دیا گیا جن کا تعلق دوسری جماعت سے تھا، اور پی ٹی آئی کا یہ نشان ان سے لے لیا گیا۔ اب
اب بات یہ ہے کہ یہ نشان لینے کے باوجود ان کا خیال تھا کہ کسی کو بینگن دے دیں گے، کسی کو ترازو دے دیں گے، کسی کو جوتا دے دیں گے، اور اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ لوگ بھول جائیں گے اور ان کے ووٹ ٹوٹ جائیں گے۔ 45 تناسب بھی اس لیے رہا کہ ابھی لوگ لائنوں میں پولنگ بوتھ کے باہر کھڑے تھے، پولنگ کا وقت نہیں بڑھایا گیا، 5 بجے پولنگ کو روک دیا گیا، جو باہر لوگ کھڑے تھے وہ اسی طرح واپس مایوس ہو کے واپس چلے گئے، وہ اپنا ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے۔ اب آپ یہ سوچیں کہ 45% ووٹ کاسٹ ہوا اور اس میں پی ٹی آئی نے کلین سویپ کیا، لیکن آنکھوں دیکھا حال کہ آپ لوگ ٹی وی پہ رات کے جو رزلٹ آنا شروع ہوئے فوری طور پر، اور نون لیگ کے جو رہنما ہیں وہ وننگ جو ان کی اسپیچ تھی تو وہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور ان کا یہ مطلب تھا کہ رزلٹ آئیں گے اور ہم نے رات کو اسپیچ کر دینی ہے، کیونکہ انہیں وزیر اعظم بننے کی بہت جلدی ہے۔ اتنی انہیں جلدی تھی کہ وہ رات کو ریڈی تھے، لیکن جب رزلٹ آنا شروع ہوئے اور انہوں نے تمام حالات دیکھے اور انہوں نے یہ دیکھا کہ یہاں تو سب صفایا ہو رہا ہے، تو وہ وہاں سے غصے سے اٹھ کے چلے گئے اور انہوں نے اپنی جو تقریر تھی وہ نہیں کی۔ تو دوسرے دن پھر صبح جب لوگ بیدار ہوئے، بہت سے لوگ تو رات ساری جاگتے رہے ہیں، اور 1 بجے کے بعد رزلٹ جو ہے وہ چینج ہونا شروع ہو گئے، نتائج کو 1 بجے کے بعد روک دیا گیا، 3 بجے تک رزلٹ جو ہیں وہ رکے رہے ہیں، اور اس کے بعد جو رزلٹ آنا شروع ہوئے تو وہ ٹوٹل جو نمبرز تھے وہ سیم تھے، نمبر وہی تھے جو چل رہے تھے، لیکن کینڈیڈیٹ چینج ہو گیا۔ اگر ایک نون لیگ کا کینڈیڈیٹ 100 ووٹ لے رہا تھا اور پی ٹی آئی کا 400 ووٹ لے رہا تھا، تو جو پی ٹی آئی کا کینڈیڈیٹ تھا وہ انہوں نے نون لیگ کی طرف ڈال دیا، نون لیگ کا کینڈیڈیٹ پی ٹی آئی کی، یعنی کہ پی ٹی آئی کا 100 پہ چلا گیا اور نون لیگ کا 400 پہ چلا گیا۔ تو یوں رزلٹ جو ہے تبدیل ہوئے۔ لیکن ان تمام باتوں کے بعد میں آپ لوگوں سے جو خاص بات ہے وہ یہ کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں کا ووٹ دینا فائدے مند ثابت ہوا۔ وہ کیسے؟ بے شک انہوں نے دھاندلی کی، انہوں نے چینج کیا، اور انشاءاللہ ہمارے بہت سے امیدوار ایسے ہیں جو کورٹ میں جا چکے ہیں اور انہوں نے اپنے جو انہیں شکایات ہیں وہ درج کروا چکے ہیں، اور اب انشاءاللہ ہماری جو عدالتیں وہ انصاف کریں گی اور انصاف کی بنیاد پہ فیصلہ ہوگا، تو اس وجہ سے مایوس نہیں ہونا۔ لیکن اس سے یہ ہوا کہ پوری دنیا یہ جان چکی ہے کہ عمران خان جیل میں، عمران خان کا انتخابی نشان چھین لیا گیا، تمام قیادت جیل میں ہے، ورکرز جیل میں ہیں، اور صرف عوام نے اپنی کمپین خود چلائی ہے۔ جو امیدوار تھے ان میں سے بہت سے امیدوار جو ہیں پردہ سکرین سے غائب تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ انہیں ڈر تھا کہ انہیں گرفتار نہ کر لیا جائے، پردہ سکرین سے غائب تھے۔ یہ کمپین بھی عوام نے چلائی، ووٹ بھی عوام نے دیا، سب کچھ عوام نے کیا، اور بہت کشیدہ حالات میں جہاں انہیں گرفتاری کا بھی ڈر تھا، جہاں انہیں اور بھی رکاوٹیں تھیں، وہ اپنا جھنڈا اٹھا کے روڈ پہ نہیں چل سکتے تھے، وہ جلسے جلوس نہیں کر سکتے تھے، وہ ریلیاں نہیں نکال سکتے تھے، وہ ہر طرف سے ان کو باندھ دیا گیا تھا۔ لیکن ووٹ کا حق عوام سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ عمران خان کا میسج تھا کہ چاہے حالات کچھ بھی ہوں، حالات کیسے بھی ہوں، آپ نے اپنا ووٹ کاسٹ کرنا ہے۔ تو عوام نے اپنا حق ادا کر دیا، عوام نے ثابت کیا کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، اور عوام نے یہ بھی ثابت کیا کہ یہ بے شک اب چینج کر دیں، یہ سب کچھ بدل دیں۔ لیکن دنیا جان چکی ہے کہ تحریک انصاف نے کلین سویپ کیا، سب یہ جان چکے ہیں، سب کو پتا ہے۔ اب یہاں تک کہ ہمارے وہ اینکر جو ہمیشہ پی ٹی آئی کے خلاف رہے، جن کو لفافہ کہا گیا، ان اینکر نے بھی یہ تسلیم کیا ہے کہ پی ٹی آئی بھاری اکثریت سے جیت چکی ہے۔ 100 سیٹ انہوں نے تو خود تسلیم کی ہے، 96 سیٹس جو ہیں وہ انہوں نے تسلیم کی ہیں ابھی تک کے رزلٹ کے مطابق، ابھی بھی پورے رزلٹ نہیں آئے، آج تیسرا دن ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود 96 سیٹس جو ہیں وہ انہوں نے مان لیا کہ یہ پی ٹی آئی نے، جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار، آزاد تو نہیں تھے وہ امیدوار تھے، صرف ان سے بلا چھین لیا گیا، اور اب ان کو آزاد کہہ کے پکارا جا رہا ہے، جبکہ وہ آزاد نہیں ہیں، وہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر تھے، اور بلا اینڈ ٹائم پہ چھین لیا گیا، اور جب ٹائم بہت کم رہ گیا تھا تاکہ یہ ان کے پاس کوئی اس چیز کا حل نہ رہے، لیکن ان کو جو بھی نشان ملا لوگوں نے خود تلاش کیا، امیدوار کو، اس کے نشان کو خود سب کچھ کر کے، خود انہوں نے اپنی سلپیں بنوائیں، خود انہوں نے 8300 پہ میسج کیا، اپنی سلپیں گھر سے بنا کے لوگ لے کر گئے اور ووٹ کاسٹ کیا، اور پورے دل کے ساتھ کاسٹ کیا۔ آپ لوگ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ووٹ ڈالا لیکن رزلٹ چینج ہو گئے، تو ہمارے ووٹ ڈالنے کا کیا فائدہ ہوا؟
उन लोगों से मैं ये कहूंगी कि फायदा हुआ, दुनिया समझ चुकी है, दुनिया को पता है, यहां तक कि जो लोग जीत चुके हैं उन्हें भी इस बात का पता है, उन्हें पता है इस बात का कि वो कैसे जीते हैं, उन्होंने क्या धांधली की है, कैसे वो आज जीतने का दावा कर सकते हैं। वो सर उठा के अगर आपके सामने ये कहें कि हम जीते हुए, तो उन्हें पूछेंगे सवाल कि फॉर्म है, हम 7 फॉर्म दिखाओ ताकि हम यकीन करें कि आप जीते हुए हैं। और जिन लोगों ने जाली फॉर्म बनाए हैं उनके फॉर्म कैंसिल होंगे इंशाल्लाह। ये अंधेरे के बादल जो हैं ये छट जाएंगे, आपने मायूस नहीं होना इंशाल्लाह। फतह कल भी हमारी थी, आज भी हमारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान कल भी हमारे वज़ीर आज़म थे, वो आज में भी रहेंगे। जो लोग ये समझ रहे हैं कि धांधली करके वो उन्हें पर्दा स्क्रीन से हटा देंगे, उनकी भूल है। और मुझे तो हैरत उस शख्स पर है जो उसने टोटल 55 सीटें हासिल की। रात जो उसने स्पीच की, मैं उसकी रोशनी में बात कर रही हूँ, बाद के रिजल्ट में शायद 1-2 सीटें उसकी बढ़ गई होंगी। 50 सीटें उसके पास, टोटल 55 सीटें थी रात को, उनमें से 5 उसने जीती थी और 50 जो हैं वो चोरी की थी। और वो बंदा वहाँ विक्ट्री स्पीच करने के लिए आ गया। लेकिन अगर आप देखें, नोट करें, तो उसकी बेटी, भाई, उनमें से किसी के चेहरे पे खुशी नहीं थी। उन्हें पता था कि वो चोरी करके आए हैं, और चोर का चेहरा कभी भी आपको मुतमईन नजर नहीं आएगा। आप हार जाएं, अगर साफ शिफाफ इलेक्शन हो और आप हार जाएं, तब भी आपके चेहरे पे इत्मीनान होगा। लेकिन अगर आप जीत कर और धांधली से जीत कर आएंगे तो आपका चेहरा बता देगा कि आप झूठे हो, आप चोर हो। आप क्यों बार बार ये साबित कर रहे हो कि आप चोर हो? आप क्यों ये बात लोगों को बता रहे हो कि हम चोर हैं? आप फिर ये कहते हो कि आपको कहा जाता है कि आप चोर हैं। तो जब आप, यानी कि आप वोट को नहीं छोड़ रहे, वोट की भी आप चोरी कर रहे हैं, तो फिर अवाम आपको चोर नहीं कहेगी तो क्या कहेगी? खुद आप ये बात बताएं। इस इलेक्शन पे 50 अरब रुपया लगा है। वो 50 अगर इलेक्शन के रिजल्ट यही आने थे, या आप लोगों ने एंड पे जाके तो यही कुछ करना था जो कि आप कर रहे हैं, तो फिर आपको 50 अरब लगाने की जरूरत नहीं थी। वो 50 अरब अगर आप गरीब आवाम को दे देते, या आप उनके घर में सामान उनको दे देते, तो गरीब कम से कम 2 वक्त का खाना तो खा लेता। अगर यही रकम आप अपने कर्जे की, एक IMF से कर्जा लेने के बजाय ये 50 अरब आप उस पर खर्च कर देते, तो कम से कम मुल्क की कोई भलाई होती। 50 अरब का ये इलेक्शन अगर आखिर में मुतनाज़ा है, तो फिर आपकी नाअहली तो यहाँ से साबित हो गई ना। अगर आप अहल हैं तो 50 अरब का ये इलेक्शन जो है, इसको आखिर में अवाम को, दुनिया को कबूल करना चाहिए था कि ये साफ शिफाफ इलेक्शन है। अगर इस इलेक्शन के हालात ये होने थे, रातों रात इसके रिजल्ट बदलने थे, तो फिर मेरा ख्याल है कि इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं थी। फिर किसी भी मनपसंद बंदे को आप बिठा सकते थे, उस पे मसनद पे बिठा के उसके आगे सलाम कर सकते थे, झुक सकते थे, किसी को जरूरत नहीं थी। फिर ये सब ड्रामे की कोई जरूरत नहीं थी। फिर आप अपनी मर्जी के किसी भी बंदे को वजीर आजम का हलफ उससे लेके उसे वजीर आजम बना देते। अवाम का टाइम ज़ाया हुआ, पैसा ज़ाया हुआ, नुकसान हुआ। तो इसके बाद भी इलेक्शन मुतनाज़ा, इसके बाद वही कुछ अगर दोहराया गया जो पिछले कई महीनों से दोहराया जा रहा है, तो मैं समझती हूँ माजरत के साथ कि मुल्क की हर चीज़ की, सबकी नाकामी है, सबकी नाकामी है इसमें। कि अगर आप इतना पैसा वक्त बर्बाद करके अवाम का, उन्हें रोल के, इतने कुशीदा हालात में ये इलेक्शन हुआ, और आखिर में इस इलेक्शन का अंजाम अगर ये करना है, तो फिर इस इलेक्शन को नहीं होना चाहिए था। आप अपनी मर्जी के लोगों को बिठा देते, उनको वज़ीर आज़म बना देते, उनको बना देते, उनकी काबीना तैयार कर देते। ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन इन तमाम बातों का फायदा अब भी तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हुआ है। अब जिसे भी बिठाया जाए, जो भी 2 नंबरी की जाए, जो भी किया जाए, लेकिन फायदा तहरीक इंसाफ और इमरान खान को हुआ है कि दुनिया जान चुकी है कि अवाम की क्या राय है। दुश्मन भी ये जानते हैं कि अवाम की क्या सोच है, क्या राय है। दोस्त भी जान चुके हैं कि वो शख्स जो रात के अंधेरे में डायरी लेके वहां से निकला था, वो कामयाब था, कामयाब है। वो ना उस वक्त हारा था, ना वो आज हारा है। अवाम उसके साथ थी। अवाम ने वो जो दुख अपने दिल में पाल के रखा हुआ था, वो इलेक्शन वाले दिन उस दुख का इजहार किया है। वो नहीं कर सकते एहतजाज, वो रोड पे जाके रो नहीं सकते, वो चीख नहीं सकते, लेकिन उन्होंने अपने गुस्से का, अपने दिल में उस बोझ का जो उनके दिल पे था,
وہ ووٹ کے ذریعے نکالا ہے. عوام کو سمجھو, مت کرو ایسا مت کرو. عوام کے دکھ کو, ان کی تکلیف کو سمجھو. عوام کی خوشی صرف اور صرف تحریک انصاف کے برسر اقتدار آنے میں ہے. یہ بات آپ لوگ بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, سب جانتے ہیں, اب دنیا جان چکی ہے. اب یہ تماشا بند ہونا چاہیے. عوام کی رائے کا بھروسہ کریں, عوام کی رائے کی عزت کریں. ووٹ کو عزت دو کا آپ لوگوں کا نعرہ تھا, لیکن میں آپ سے التجا کرتی ہوں عوام کی طرف سے کہ ووٹ کو عزت دو. عوام نے جو رائے دی ہے اس کی عزت کرو. اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی. اللہ حافظ.